فرشتے ایسے آدمی کا مصافحہ کرتے ہیں جو عید کی طرف آ رہا ہو، اور پھر نماز پڑھنے کے لیے جب آدمی عیدگاہ میں بیٹھتا ہے تو فرشتے بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور جب فرشتے ایسا ماحول دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت فرشتوں سے پوچھتے ہیں، میرے فرشتے بتاؤ اس مزدور کی کیا مزدوری ہے جو اپنا کام پورا کر چکے؟ تو فرشتے کہتے ہیں، الہ العالمین، یہ تو مزدور کا حق ہے جو اپنا کام پورا کر چکا ہے، اس کا پورا اجر اسے دے دیا جائے، اس کی مزدوری اسے دے دی جائے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، مجھے میری الوہیت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، میں نے ان لوگوں کی بخشش کر دی ہے۔ اور یہ عید نماز پڑھنا، اس سے پہلے روزہ رکھنا، رمضان کا وقت گزارنا، اسی طرح کوئی بھی عبادت کرنا، ان تمام تر عبادات کا خلاصہ اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ جیسے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر ہم نے روزے فرض کیے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے۔ اللہ اس روزے کا مقصد کیا ہے، ہمارے اوپر روزے فرض کیوں کیے گئے؟ فرمایا اس لیے کہ لعلکم تتقون، کہا تاکہ تم اپنے رب سے ڈرنے والے بن جاؤ، اپنے رب کو منانے والے بن جاؤ۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک روزہ عبادت دی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں کہا کہ روزہ اس کا نام ہے کہ آپ کھانا پینا چھوڑ دو گے۔ ٹھیک ہے، ہم نے روزہ اس طرح رکھا کہ کھانا پینا ہم نے چھوڑ دیا۔ آگے اللہ رب العزت اس کا مقصد بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہاری زندگی میں تقوی آ جائے۔ اور یہ تقوی صرف رمضان کے لیے خاص نہیں، بلکہ یہ تقوی اللہ سے ڈرنا، اللہ کی رضا حاصل کرنا، اللہ کو منا لینا، اللہ کو خوش کر لینا، اپنی پوری زندگی اللہ کے بتائے ہوئے احکام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق گزارنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے تقوی کے لیے اختیار کرنے کے لیے رمضان دیا کہ رمضان کا مہینہ آیا ہے، اس میں میں نے شیطانوں کو قید کر دیا ہے، اب نیکی اور برائی تمہارے اپنے نفس کے ساتھ ہے، اس میں نے جہنم کے دروازے بند کر دیے ہیں، اب جنت کے دروازے کھول دیے، اور جنت تمہیں بلا رہی ہے، جنت اعلان کر رہی ہے۔ کون خوش نصیب ہے جو میرے اندر آئے، اور جنت کی حوریں یہ اعلان کر رہی ہے امت محمدیہ کے لیے، امت محمدیہ کو جنت کی حوریں بلا رہی ہے کہ ہے آج کوئی ہم سے نکاح کرنے والا، ہمارے ساتھ رہنے والا۔ جنت کی ایک حور بھی ایسی، اگر وہ ایک انگلی کا پورا آسمان دنیا سے یوں کر دے تو اس کی انگلی کے ایک پورے سے پوری دنیا روشن ہو جائے، یہ چاند سورج ستارے اس کے سامنے بے نور ہو جائیں۔ جنت کی حور بھی ایسی، اگر وہ اپنا ایک تھوک دنیا میں ڈال دے تو دنیا کے سارا پانی میٹھا ہو جائے، دنیا کائنات کے سارے پانی، سارے سمندر اس ایک تھوک کی وجہ سے سارے کے سارے میٹھے ہو جائیں۔ جنت کے ایک حور بھی ایسی، اگر وہ ایک دوپٹہ اپنی دنیا میں لہرا دے تو اس کے دوپٹے کی خوشبو کی وجہ سے پوری دنیا معطر ہو جائے۔ جنت کی حور بھی ایسی کہ اگر تمہارے سامنے کھڑی ہو تو اس کے سامنے 70 لباس تمہیں نظر آئے، اور ہر نظر میں 70 لباس کے مختلف انداز نظر آئے۔ ہائے اللہ،
ایسی تو حوریں آپ نے ہمارے لیے بنائی، لیکن اللہ آپ نے ہمیں کیوں بنایا؟ اللہ نے اس امت کو بنایا، انسانیت کو بنایا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے رمضان دیا، اس لیے کہ اللہ راضی کرو، رمضان کے روزے دیے اس لیے کہ اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، رمضان کی تراویح دی اس لیے کہ اللہ کو منانے کی تمہاری عادت بن جائے۔ اللہ رمضان میں آپ نے شیاطین کو قید کیوں کر دیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا اگر تم نیکی کرنے لگو تو تمہیں شیطان ورغلائے نہیں، اور اس مہینے میں شیطان کے علاوہ تم عبادات کی عادت ایسی بنا لو کہ رمضان کے بعد اگر شیطان تمہارے پاس ورغلانے کے لیے آئے، تمہیں گمراہ کرنے کے لیے آئے، اللہ کی